الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور اللہ۔ اس سے پہلے والے سبق میں ہم نے لفظ کی اقسام کو پڑھا تھا، مفرد اور مرکب کو۔ پھر ہم نے مرکب کے وجود کے لیے جو شرائط ہیں انہیں پڑھا تھا۔ مرکب کے وجود کے لیے کل 4 شرائط تھے: لفظ کے اجزاء ہوں، معنی کے اجزاء ہوں، لفظ کے اجزاء معنی مرادی کے اجزاء پر دلالت کرتے ہوں، اور چوتھی شرط تھی کہ وہ دلالت مقصور بھی ہو۔ آج ہم انشاءاللہ عز و جل مفرد کی تقسیمات کو پڑھیں گے۔ مفرد کی کل 3 طرح سے تقسیم کی جاتی ہے۔ نمبر 1، لفظ و معنی کے اجزاء ہونے یا نہ ہونے کے اعتبار سے، یعنی لفظ کے اجزاء ہیں، جز ہے یا نہیں ہے، معنی کے اجزاء ہیں یا نہیں ہیں، اس کا لفظ کے اجزاء معنی کے اجزاء پر دلالت کرتے یا نہیں کرتے، اس اعتبار سے پہلی تقسیم ہے۔ نمبر 2، معنی کے مستقل ہونے یا نہ ہونے کے اعتبار سے ہے، یعنی لفظ جو ہے اپنے معنی کو بتانے کے لیے، معنی پر دلالت کرنے کے لیے مستقل ہے یا کسی کا محتاج ہے۔ لفظ اپنے معنی کو بتانے کے لیے کسی کا محتاج تو نہیں یا کسی کا محتاج ہے، اس اعتبار سے دوسری تقسیم ہے۔ نمبر 3، معنی کی وحدت اور کثرت کے اعتبار سے، یعنی لفظ کا ایک معنی ہے یا اس سے زیادہ ہیں، اس اعتبار سے تیسری تقسیم ہے۔ آج ہم ان میں سے پہلی تقسیم کو پڑھیں گے۔ نمبر 1، لفظ معنی کے اجزاء ہونے یا نہ ہونے کے اعتبار سے مفرد کی اقسام۔ اس اعتبار سے یعنی لفظ و معنی کے اجزاء ہونے نہ ہونے کے اعتبار سے مفرد کی کل 5 قسمیں ہیں۔ نمبر 1، مفرد کا یعنی اس لفظ مفرد کا جز نہ ہو، جیسے حمزہ استفہام۔ حمزہ استفہام اس کا کوئی جز نہیں ہے، یہاں پہ لفظ کا جز نہیں پایا جا رہا ہے۔ نمبر 2، لفظ کا جز ہو لیکن معنی کا جز نہ ہو، جیسے اس میں جلالت اللہ، اس میں اللہ کے اجزاء حمزہ لام لام ہا تو ہیں، مگر معنی ذات باری تعالیٰ کے اجزاء نہیں کہ وہ اس سے پاک ہے۔ یعنی لفظ اللہ جو ہے اس میں جلالت ہے، اس کے اجزاء یہاں پہ پائے جا رہے ہیں، کیونکہ یہاں پہ حمزہ لام لام ہا اس کے اجزاء ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالی ذات باری تعالی اس کے اجزاء نہیں ہیں۔ اللہ تعالی جز سے پاک ہے، کیونکہ جز کے لیے جز اس کا ہوتا ہے جو تقسیم ہو سکتا ہے، جو تقسیمات کو قبول کرے، اور اللہ تبارک و تعالی اس سے پاک ہے۔ نمبر 3، لفظ اور معنی دونوں کے اجزاء ہوں مگر لفظ کا جز معنی کے جز پر دلالت نہ کرے، جیسے لفظ زید۔ اس کی وضاحت مصنف خود کر رہے ہیں کہ لفظ زید کے اجزاء زا یا دال ہیں، اور معنی یعنی ذات زید کے بھی اجزاء ہیں، جیسے مفہوم حیوان، مفہوم ناطق، مفہوم شخص، یہ سب ذات زید کے اجزاء ہیں۔ حیوان ہونا، ناطق ہونا، شخص ہونا، یہ سب ذات زید کے اجزاء ہیں، لیکن لفظ کے اجزاء معنی کے اجزاء پر دلالت نہیں کرتے، یعنی ذا سے مفہوم حیوان یا سے مفہوم ناطق وغیرہ مراد نہیں لیتے۔ نمبر 4، لفظ اور معنی دونوں کے اجزاء ہوں اور لفظ کا جز معنی کے جز پر دلالت بھی کرے، لیکن معنی مرادی کے جز پر دلالت نہ کرے، جیسے عبداللہ جب کسی کا علم ہو۔
اس کی وضاحت خود مصنف کر رہے ہیں۔ لفظ عبداللہ کے اجزاء معنی پر تو دلالت کر رہے ہیں، جیسے عبد کے معنی بندہ، اور اس میں جلالت اللہ ذات باری تعالیٰ پر دال ہے، یعنی دلالت کرتا ہے، لیکن یہ وہ معنی نہیں جو یہاں عبداللہ سے مقصود ہے، یعنی ذات عبداللہ۔ جب ہم لفظ عبداللہ کو کسی کا نام رکھ دیں، کسی کا علم بنا دیں، تو اس وقت عبداللہ سے ہمارا مقصد اللہ کا بندہ اس معنی پر دلالت کرنا نہیں ہوتا، بلکہ ایک مخصوص ذات مراد ہوتی ہے، ایک مخصوص شخص مراد ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ لفظ کے اجزاء بھی ہیں، معنی کے اجزاء بھی ہیں، لفظ کے اجزاء معنی کے اجزاء پر دلالت بھی کر رہے ہیں، لیکن یہ معنی مراد نہیں ہے۔ نمبر 5، لفظ اور معنی دونوں کے اجزاء ہوں اور لفظ کا جز معنی مرادی کے جز پر دلالت بھی کرے، لیکن یہ دلالت مقصود نہ ہو، جیسے حیوان ناطق جبکہ کسی کا علم ہو۔ وضاحت: حیوان ناطق میں لفظ کے اجزاء معنی کے اجزاء پر دلالت کر رہے ہیں، کیونکہ اس شخص کی حقیقت حیوان اور ناطق ہی ہے، مگر علم ہونے کی صورت میں وہ دلالت مقصود نہیں، کیونکہ نام رکھنے کے بعد ہمارا مقصود حیوان سے جاندار ہونا اور ناطق سے معافی ضمیر بیان کرنے والا نہیں، بلکہ اس کے مجموعے سے خاص ذات پر دلالت مقصود ہے۔ یعنی جب ہم حیوان ناطق کسی کا نام رکھ دیں گے، اس وقت حیوان ناطق یہ ہمارے معنی مرادی پر دلالت تو کرے گا۔ یہاں پہ لفظ کے اجزاء حیوان ناطق کے اجزاء ہیں اور معنی کے بھی اجزاء ہیں۔ لفظ کے اجزاء معنی کے اجزاء پر دلالت بھی کر رہے ہیں، معنی مرادی کے اجزاء پر دلالت بھی کر رہے ہیں، لیکن وہ معنی یہاں پہ مراد نہیں ہے، وہ مقصود نہیں ہے۔ اس لیے کہ جب ہم حیوان ناطق علم رکھ دیتے ہیں تو اس سے مراد ایک ذات ہوتی ہے، ایک شخص ہوتا ہے، متعین شخص ہوتا ہے، مخصوص آدمی ہوتا ہے۔ اس سے مراد حیوان ناطق سے مراد یہاں پہ یعنی حیوان سے مراد جاندار اور ناطق سے مراد بولنے والا، یعنی معافی ضمیر کو ادا کرنے والا اس وقت نہیں ہوتا۔ صلی اللہ علیہ الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔